سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے سکوت کے بارے میں بیان فرمایا، یعنی خاموشی کے بارے میں، کہ اکثر سلاسل طریقت میں، تصوف میں، اہل ریاضت لوگوں میں خاموشی کے بارے میں بیان ہوتا رہتا ہے، اس کے فضائل ہوتے ہیں، وجوہات ہوتی ہیں اور اختیار کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں اس کے متعلق۔ تو سلطان صاحب نے ان چیزوں کو ذرا کلیئر فرمایا، وہ اس طرح سے کہ سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ سکوت یعنی خاموشی عبادت کی چابی ہے، سکوت جنت کا مکان ہے، سکوت اللہ کی رحمت ہے، اور سکوت شیطان سے بچاؤ کا حصار ہے۔ سکوت انسان کے لیے بھلائی ہے، سکوت انبیاء علیہ السلام اجمعین کی سنت ہے، سکوت آگ سے نجات کا باعث ہے، اور سکوت اللہ کے قرب کا باعث ہے۔ اور ایک اور فرمایا کہ سکوت نور توحید میں استغراق ہے، یعنی اللہ کے نور میں غرق ہونے کا نام۔ اب کوئی سکوت ایسا ہو، کوئی خاموشی ایسی ہو جو مکر پہ مبنی ہو، جو شیطانیت پہ مبنی ہو اور دکھاوے پہ مبنی ہو، کوئی یہ کر کے بیٹھ جائے اور دعویٰ کرے استغراق ذات کا، جنت کے مکان کا، آگ سے نجات کا، شیطان سے حصار کا، تو اس کو ذرا سلطان صاحب نے کلیئر فرمایا، کیونکہ لوگ ایسے کرتے ہیں۔ سلطان صاحب نے فرمایا کہ سکوت اور خاموشی کے لائق وہی ہے جو دائمی مشاہدہ حضوری میں رہتا ہے، ایسے صاحب سکوت کو لاہوت کا مکین کہتے ہیں، اور اصل سکوت یہ ہے کہ جسم و جان سے آزاد ہو کر لامکان میں غرق ہوا جائے۔ اصل سکوت یہ ہے کہ اپنی جسم و جان سے آزاد ہو کر کوئی فقیر لاہوت لامکان میں جا بسے۔ آگے فرمایا کہ جو سکوت اس طریقے کا نہیں ہے، یعنی پرواز کا نہیں ہے، اور وہ سکوت حضوری محمدی یا استغراق ذات میں نہیں لے کے جاتا، وہ جو سکوت استغراق ذات حضوری محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا راہ نہیں ہے، وہ اس طریقے کا سکوت نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری یا اللہ کے استغراق میں لے کے جائے، تو وہ محض مکاری ہے جو رجوعات خلق یعنی لوگوں کو اپنی طرف رجھانے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس طرح کا سکوت شیطان کا مکر اور نفس امارہ کا فریب ہے۔ شیطان عارف باللہ فقیر ولی اللہ کے ساتھ حربے استعمال کرتا ہے، اس کو انتہائی غور سے سنیے گا، یہ واقعی بہت توجہ سے سننے کی بات ہے کہ شیطان فقراء یا مومنین کے ساتھ کیا کیا حربے استعمال کرتا ہے اس خاموشی کے نام پہ۔ اول، ایسے سکوت کے ذریعے جو اللہ کے اشتغال کے بغیر، یعنی نہ اس میں ذکر اللہ ہے، نہ ہی اس میں حب رسول ہے، نہ ہی اس سکوت کے اندر اللہ کی ذات کی محبت اور اللہ کی آیات کی طرف تفکر ہے، وہ ان چیزوں سے خالی ہے، وہ سکوت یہ شیطان کا حربہ ہے۔ دوم، خلوت کے ذریعے کہ یہ بیابان میں اختیار کی جانی چاہیے اور اس طریقے سے سنت جماعت اور نمازوں سے باز رکھتا ہے۔ جی جناب، یہ قول قابل توجہ ایک اور کہ ایسا سکوت، ایسی خلوت یعنی ایسی خاموشی اور ایسی خلوت جو اکثر لوگ، مسلمانوں میں بھی ایسا ہے، صوفی المشرق ہونے کے نام پہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ چلا کاٹنے جنگل میں چلے گئے۔ اب وہاں بغیر جماعت کے جو نماز گزر گئی اس کا حساب کون دے گا؟ اور جو پیران عظام اس دور میں بھی موجود ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ مریدوں کو چلے کٹوا رہے ہیں، 40 دن کے لیے کمروں بند کر رہے ہیں، اور جماعت نماز کا وقت گزرا جا رہا ہے، خاص طور جمعے کا وقت گزرا جا رہا ہے جو ہے جماعت کے ساتھ، اور وہ چلا کاٹ رہے ہیں۔ نماز فرض کے لیے تو آپ قرآن کی تلاوت کو بھی بطور ہیلہ نہیں پیش کر سکتے، بطور عذر درود و سلام یا قرآن کی تلاوت یا کوئی بھی چیز آپ نماز کے لیے بطور عذر شرن پیش نہیں کر سکتے، وہ فرض ہے، وہ کرنی ہی کرنی ہے۔ موقوتہ کا لفظ ہے کہ اپنے وقت پہ فرض ہے، وہ اپنے وقت پہ ادا کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن جو شخص چلا کاٹنے جنگل میں چلا جائے اور بیابانوں کو اختیار کر لے، وہاں وہ یہ فرائض کیسے انجام دے گا؟ وہ حضور علیہ السلام کے رستے سے ہٹ جائے گا۔ اور اس طرح کے چلے کروانا، اب چاہے کوئی بندہ یہ کہے گا آگے سے کہ جی وہ چلا تو قرآن کی آیت کا کاٹ رہا ہے، تو قرآن کو پڑھنے کو یا اس کی آیت کا چلا کاٹنے کو اللہ نے فرض تو نہیں کیا۔ ہاں، قرآن کی پڑھنے کو تو فرض ہے، لیکن قرآن کا جو پڑھنا فرض ہے یا جو اس پہ عمل کرنا فرض ہے، اس کے بارے میں بیان کرنا فرض ہے، اس کو بھی آپ نماز کے یا جمعے کے عذر میں پیش نہیں کر سکتے کہ بھی میں نے اس قرآن کی میں تلاوت کر رہا تھا تو میں نے جمعہ نہیں پڑھا یا میں نے نماز نہیں پڑھی، تو آپ اس کو بھی عذر کے طور پہ نماز کے آگے پیش نہیں کر سکتے، چاہے وہ قرآن کی آیتوں کا چلہ ہے، چاہے اسماء صفات کا چلہ ہے۔ اس طرح کا اگر کوئی قرآن کے نام پہ، اسماء صفات کے نام پہ، اسم ذات کے نام پہ، کوئی دعاؤں کے نام پہ چلہ کٹوا رہا ہے پیر،
تو وہ بھی ہیلہ شیطانی کا ذریعہ بن رہا ہے، وہ پیر شیطان کا ہتھیار ہے جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض کی ادائیگی سے تصوف اور روحانیت کے نام پہ طالب و مریدوں کو روکتا ہے۔ وہ شیطان کا ہتھیار ہے، وہ شیخ، وہ راہزن مرشد ہے، کیونکہ اس مرشد کے اپنے دیے ہوئے احکام جو ہے، ان احکام کی ادائیگی کی وجہ سے نبی علیہ السلام اور اللہ جل شانہ کے دیے احکام سے مرید جو ہے وہ روگردانی کر رہا ہے اور اس کے فرائض چلے جا رہے ہیں۔ تو اگر کوئی اس طرح سے چلا کاٹنے گیا تو وہ اپنے آپ کو خوش نصیب نہ سمجھے، وہ غریب بد نصیب ہے۔ اسے اپنی ہدایت اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہدایت کی دعا کرنی چاہیے اپنے لیے کہ اگر کوئی اس طرح کے جا رہا ہے تو وہ بد نصیب ہے جس کو شیطان اپنے ہیلے میں لے کے جنگلوں میں لے جا رہا ہے، خاموشی اختیار کروا رہا ہے، چلے کٹوا رہا ہے اور نمازیں باجماعت چھٹوا رہا ہے۔ تو وہ شیطان کی زد میں ہے، وہ بے فکر رہے، وہ شیطان کے رگڑے سے باہر نہیں نکلا، وہ پورا شیطان کی لائن پہ چل رہا ہے، اور یہ بھی شیطان کا ہیلا سلطان الفقر نے بیان فرما دیا۔ اور آگے تیسرا حربہ شیطان کا سکوت کے نام پہ کہ دنیا کا مال کثرت سے جمع کرو، اور اسے یہ فریب دیتا ہے کہ تیرا یہ مال جمع کرنا مستحقین، درویشوں، فقراء، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں اور عاجزوں پر خرچ کرنے کے لیے ہے، نہ کہ طمع نفس کے سبب۔ بس یہ بھی سراسر ہیلہ شیطانی ہے۔ جو زیادہ مال جمع کرتا ہے وہ زکوٰۃ دینے سے بھی منکر ہو جاتا ہے۔ اب یہ بھی شیطانی ہیلہ ہے کہ اگر کوئی پیر خلوت، خاموشی یا اس طرح کے معاملات کے نام پہ پیسے اکٹھا کر رہا ہے، اور ان پیسوں کا شیطان اس کے ذہن میں کیا ڈالتا ہے کہ یہ پیسے اکٹھے کر لو، یہ پیسے ہم اپنے پہ خرچ نہیں کریں گے، نہ میں اپنے نفس کے لیے کر رہا ہوں، یہ تو میں بیواؤں، عورتوں اور یتیموں پہ خرچ کرنے کے لیے اکٹھے کر رہا ہوں۔ اور وہ اس بہانے سے بہت سارے پیسے اکٹھے کرتا ہے اور اس بات پہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ اپنے نفس کا جو ہیلا نفس نے اس کو دیا کہ بھی یہ ان چیزوں کے نام پہ اکٹھا کر لو اور کھا خود جاؤ، اور اس بات پہ اس نے خاموشی اختیار کر لی، حق کی آواز اس کے ضمیر نے بلند نہیں کی۔ یہ ثبوت ہے، یہ بھی مکر شیطانی ہے۔ اور ایسا شخص جو ہے کیونکہ وہ حرام جمع کر رہا ہے تو اس کے اندر ایسا درد بھی نہیں ہوتا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ ہن حرام کما کے بندے نے کیڑی زکوٰۃ دینی؟ حرام جو پہلے ہی حرام کما رہا ہے اسے، یہ سلطان صاحب نے ٹھیک فرمایا کہ جو اس طرح سے زیادہ مال جمع کر لیتا ہے نا وہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ وہ کیوں دے گا؟ جو شخص پہلے ہی بے ایمانی کر رہا ہے یا چوری کر رہا ہے، لوگوں کی جیبیں کاٹ رہا ہے پیری کے نام پہ، فقیری کے نام پہ، نذرانوں کے نام پہ، تو جس کو پتہ ہے کہ میں پہلے ہی حرام کما رہا ہوں تو اس نے اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ کیوں دینی ہے؟ زکوٰۃ مال کو پاک کرنے کے لیے۔ اب اگر کوئی پانی مستعمل ہو جائے، صاف پانی، تو اس کو تو تھوڑا پانی بہا کے ایک طرف سے برتن کے دوسری طرف سے پاک کر لیا جاتا ہے، لیکن پیشاب تو پاک نہیں نہ ہو سکتا۔ اسی طرح جو عام مال ہے اس کو زکوٰۃ دے کے پاک کیا جا سکتا ہے، پر جو ہے ہی حرام اس کی کون زکوٰۃ دے گا؟ اور اگر کوئی دیتا بھی ہے مکر و فریب کے نام پہ تو وہ زکوٰۃ کا منکر ہے، وہ بھی اپنے طمع نفس کے لیے ہی کرتا ہے۔ کہ کئی لوگ ہوتے ہیں سود کھا کے اور میلاد کروا رہے ہوتے ہیں، سود کھا کے مسجد میں چندہ دے رہے ہوتے ہیں، تو ایسا چندہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ وہ اپنے دوزخ کی اور تعداد کو بڑھا رہے ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی شخص، اس کی بھی مثال دے دوں کہ کوئی سود کھانے والا، کوئی حرام کھانے والا اللہ کے گھر میں پیسے دے کے اپنی آخرت اور کیسے خراب کر رہا ہے؟ وہ ایسے خراب کر رہا ہے کہ اگر کوئی شخص حاجت ہو، پیشاب کر رہا ہے، بیت الخلاء میں جا کے حاجت کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ نہیں شرعی طریقے سے، لیکن اگر وہی پیشاب وہ جا کے کسی دودھ کے برتن میں کرتے تو ہے لعنتیوں والی بات کہ اس نے اپنی ناپاکی سے ایک پاک صاف چیز کو بھی انتہائی ناپاک کر دیا۔ تو اسی طرح سے حرام کمانے والا جب مسجد میں جا کے پیسے دیتا ہے نا تو پہلے تو اس کو حرام کھانے کا گناہ ملتا ہے، اب اسے اللہ کے پاک گھر کو، اللہ پاک، اللہ کا گھر پاک، تو اللہ کے اس پاک گھر کے اندر اپنا گند گھسیڑنے کا، اس کے گند سے اللہ کا گھر ناپاک تو نہیں ہوتا، عام مسلمان کی وہاں نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس ناپاکی کی کوشش کی وجہ سے اللہ کی اور لعنت اس پہ پڑتی ہے۔ پہلے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے، لیکن یہ حرکتیں کر کے وہ اللہ کا گستاخ ہو جاتا ہے، حرام کے، سود کے، بے ایمانی کے، یا زکوٰۃ فرض ہو اور ان پیسوں سے زکوٰۃ نہ دے کے وہ کسی کی تھوڑی بہت مدد کر دے دکھاوے کے لیے، یا مسجد میں ایک بوری سیمنٹ کی دے گے، یا پنکھا دے گے، پنکھے پہ اپنا نام لکھوا دے۔ اکثر مسجدوں میں پنکھے ہیں، پنکھوں کے اوپر دینے والے کا نام لکھا، پنکھا گھوم رہا ہے، ساتھ چودھری صاحب بھی گھوم رہے ہیں ہواؤں میں۔ ریاکاری، ہم یراؤن، دکھاوے کے معاملات ہیں، دکھاوے کی نمازیں اور دکھاوے کی زکاتیں ہیں۔ تو اگر کوئی حرام کھانے والا یا کوئی پیر ایسا جو بے ایمانی سے، نذرانوں سے لوگوں کے پیسے ٹھگ رہا ہے، اگر وہ کہیں ان پیسوں کو تھوڑا بہت خیر میں لگا رہا ہے تو وہ اس وہم میں مبتلا نہ رہے
وہ پیر، میں پیروں سے مخاطب ہوں کیونکہ میں خود اہل تصوف، خود صاحب خلافت ہوں، تو میں اس لیے ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ اگر کوئی ایسے چندے لے کے، اور ایک اور طریقہ بھی آج کل چلا ہوا کہ جی روحانی علاج کا کورس کروایا جائے گا۔ دیکھیں بات توازن سے ہٹانی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی شخص دم کر کے اجرت لے لیتا ہے کوئی مناسب، تو اس کا تو چلو ہمیں ایک عذر مل جاتا ہے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، وہ صحابہ نے دم کر کے سورہ فاتحہ بکریوں کی اجرت لی تھی اور حضور علیہ السلام نے اجازت بھی عطا فرمائی تھی، اس کو قبول بھی فرمایا تھا، وہ تو موجود ہے۔ لیکن اب اس کے نام پہ کوئی شخص، وہ تو دم ہوا تھا، اس کے نام پہ پیسے اس نے لے لیا، ٹھیک ہے، لیکن کسی کو دم کی اجازت دینا، کسی کو چلے کی اجازت دینا، یہ میں جن لوگوں کو کہہ رہا ہوں نا ان کو پتہ لگ جائے گا، وہ لاہور میں بھی ہیں جراثیم اور کراچی میں بھی ہیں، بس اشارہ کافی ہے کہ وہ عملیات کے کورس کروا رہی ہیں آپ کو اور آپ سے اس کی فیس لے رہے ہیں، تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ انتہائی ناجائز ہے اس طرح سے ٹھگیاں لگانا، اور اس طرح کے اور بہت سے ہیلے پیروں کے، علماء عام عوام یہ سب تو ایک سائڈ پہ نا، پیروں کے 10,000 مکر یا اس سے بھی زیادہ مکر ہوں گے پیسے لوٹنے کے۔ اگر وہ سارے پیسے پیر صاحب لوٹ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا نفس مر چکا ہے اور وہ جو پیر صاحب ہیں وہ بڑے کامل ہیں اور وہ کسی کو ایک آدھا کھانا کھلا دیں گے یا دکھاوے کے لیے غریب کو کمبل دے دیں گے یا مسجد میں کوئی چندہ دے دیں گے، تو پریشان نہ ہو پیر صاحب، آپ کا یہ چندہ اور لعنت بن کے آپ پہ انشاءاللہ پڑے گا، آپ نے دین اور شریعت کے ساتھ کھلواڑ کا ٹھیکہ لے لیا۔ اب آگے چلیں جی، بات طویل ہوگی معذرت۔ چوتھا حربہ شیطان کا سلطان صاحب نے فرمایا کہ یہ ہے اس معاملے میں سکوت کی، کہ اپنی تعریف کی خاطر کشف و کرامت پر مغرور ہو جاتا ہے، جس کے باعث وہ انانیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی سکوت اور خاموشی اختیار کروا کے شیطان ایک حربہ استعمال کرتا ہے، یہ خاموشی بھی شیطان کا ایک حربہ ہے جس سے وہ دوزخ میں لے جائے گا آپ کو۔ وہ کیا حربہ ہے؟ کہ کشف و کرامت پہ مغرور ہو جاتا ہے۔ کوئی پیر ایسا ہے کہ اگر اس سے کوئی کرامت ہو گئی ہے، سرزد ہو گئی ہے، اور یا ایسا معاملہ کوئی بیتا ہے کہ کسی جاہل مرید کو، یہ دونوں معاملات ہوتے ہیں، کرامتیں بھی سرزد ہوتی ہیں، لیکن کچھ پیر ایسے ہوتے ہیں جن کی کرامتیں ہوتی نہیں ہیں، وہ مرید پلے سے ہی کرامتیں بنا دیتے ہیں، تو چاہے پلے کی کرامت ہو چاہے اصل کرامت ہو، اگر اس کشف و کرامت پہ وہ مغرور ہو جاتا ہے، وہ جو شیخ ہے وہ اس کرامت پہ مغرور ہو گیا، اور مرید جب اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، اس کی زندگی میں اس کے نام کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں، جی پیر صاحب نے اتنا بڑا پہاڑ اکھاڑ دیا، اور پیر صاحب خاموش ہے، تو پیر صاحب کی یہ خاموشی ان کے کبر، تکبر، انانیت کی علامت ہے۔ اور یہ خاموشی جو اس بات پہ وہ بولتا نہیں ہے، وہ سر عام یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا اس کرامت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان کرامتوں سے دور ہوں، مجھے ان کرامتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یا اگر کوئی کرامت سچی ہے تو وہ یہ کہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، مجھے خود نہیں پتا کہ یہ معاملات کیسے ہوئے، قادر ذات اس کی ہے، اس نے جو چاہا ہو گیا، یہ اس کی نشانی ہے، میری کرامت نہیں ہے۔ یہ عجز کا، عاجزانہ اخلاق کا اور عاجزانہ بندگی کا ثبوت ہے یہ جملہ، کہ وہ یہ کہے بھی اللہ کو اختیار ہے، اللہ نے جو چاہا معاملہ ہو گیا، تم اس معاملے کو میری کرامت نہیں، اللہ کی نشانی سمجھو، اس کی قدرت کا ثبوت سمجھو، وہ اس بات کو اللہ کی طرف منسوب کر دے اپنی کرامت کو، یہ اس کے عجز کا ثبوت ہوگا اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن اگر کوئی پیر یہ نہیں کرتا، کوئی درویش یہ نہیں کرتا، کوئی عامل کامل ہوتا ہے وہ یہ نہیں کرتا، تو پھر وہ ناقص ہو جائے گا، اور اس کا یہ خاموش ہونا، اس مقام پہ سکوت اختیار کرنا، اس کے لیے جو ہے وہ انانیت میں مبتلا کرنے کا باعث ہوگا، جو بالآخر اس کو دوزخ میں لے جائے گا۔ پنجم شیطانی حربہ، یعنی پانچواں شیطانی حربہ سلطان صاحب فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ علماء اور علم کے مخالف کر دیتا ہے، یعنی کہ ایسا کوئی انسان ہو جس کی خاموشی اس کو علم اور علماء کے مخالف کر دے، یعنی ایک اگر کوئی صوفی المشرب، مثال میں دیتا ہوں، کوئی صوفی المشرب ہے، وہ اہل تصوف ہے، اگر وہ اہل تصوف کسی شیخ کے پاس جاتا ہے تصوف سیکھنے، طریقت سمجھنے کے لیے، اس راستے پہ چلنے کے لیے، اور غسل کے اس کو فرائض نہیں آتے، اب پیر صاحب بھی اس کو اپنی جھوٹی طریقت پہ چلاتے رہتے ہیں، شریعت محمدی کا علم نہیں سکھاتے، اور جیسے ہی وہ علماء کے سامنے آتا ہے مولویوں کو تانے مارتا ہے۔ کیا مولویوں کو تانے مارتا ہے؟ کہ علماء کہیں جی علم کی بات کرو، کہ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، شیطان کے پاس کتنا علم تھا، اس کو تو یہ تک نہیں تھا پتا کہ ہاں کہاں کرنی ہے اور نہ کہاں کرنی ہے، تو اس کھوتے کے پاس علم کہاں سے آیا؟ باقی جو ظاہری معلومات تھی اس کے پاس، وہ معلومات اسے
ایسی زبردست معلومات تھی کہ وہ اسے دوزخ میں لے گئی. یہ علم تھا شیطان کے پاس. اب اس شیطانی علم کی یا اس شیطانی معلومات کی شبہات ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء پہ دیں گے، جس کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہوں گے، یعنی ان کا علمی کمال. علماء عامل فقراء کامل ہیں اور فقراء کامل علماء عامل ہیں. یہ سلطان صاحب نے فرمایا. یعنی جو عامل کامل ہوگا، عالم کامل ہوگا، وہ فقیر درویش بھی اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، اللہ کا ایک ولی بھی ہوگا. اور جو ولی کامل ہوگا وہ آٹومیٹکلی ولی بنے گا ہی تب وہ جب شریعت میں عامل اور عالم مکمل ہوگا. اب کوئی بندہ شریعت محمدی کے علم کی طرف سے اور علماء کی طرف سے خاموشی اختیار کر لیتا، پیر صاحب کے ڈیرے پہ بیٹھ کے ٹکا کے چرس پیتا. مولوی صاحب کہتے ہیں نماز فرض ہے بھائی آ جاؤ پڑھنے، تو اس وقت کہتا ہے تیری 5 ویلے 8:30 ویلے. نہ اس کمبخت کو 5 کا پتہ نہ ہر کا پتہ. اس کے بارے میں بھی سلطان صاحب نے احکام فرمایا. وہ طویل بڑی خوبصورت گفتگو کسی اور وقت انشاءاللہ کہ 5 ویلے اور ہر ویلے کی کیا ہے. نہ اس بندے کو 5 کا پتہ ہوتا نہ ہر کا. جس نے 5 وقت نہیں نہ پڑھی اس کی ہر وقت کی بھی نہیں ہوتی. یہ بھی بات عین العین حقیقت پہ مبنی ہے، کیونکہ سلطان صاحب نے فرمایا ہے کہ ایک فرض وقتی، دوسرا فرض دائمی. جو وقتی فرض ہے وہ نماز ہے، قرآن میں ہے موقوتا کہ وقت پہ فرض ہے نماز، اس کو ادا کرنا پڑے گا. اور دوسرا جو دائمی فرض ہے وہ ذکر اللہ ہے. اللہ فرماتا ہے میرا ذکر، جب نماز پڑھ چکو تو میرا ذکر کرو، اٹھے بیٹھے لیٹے کروٹوں کے بال، یعنی ہر وقت ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرو. ذکر دائمی فرض ہے اور نماز وقتی فرض ہے. اور آگے سلطان صاحب نے فرمایا کہ جو دائمی فرض ادا نہیں کرتا اس کا وقتی فرض ادا نہیں ہوتا، اور جو وقتی فرض ادا نہیں کرتا اس کا دائمی فرض ادا نہیں ہوتا. یعنی اگر کوئی ذکر کرتا رہے نماز نہ پڑھے اس کا ذکر ضائع ہے، قبول نہیں ہے. اور اگر کوئی نماز پڑھتا رہے ذکر سے غافل رہے اور ذکر کا انکار کرے تو اس کی نماز ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ذکر اللہ کا جو قرآن میں آیا اس کا انکار کرتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں پیرالل ہیں، ساتھ ساتھ چلتی ہیں. آپ کسی ایک کا بھی انکار نہیں کر سکتے. تو 5 ویلے اور ہر ویلے والی کا کٹا جو ہے وہ اس طرح سے حل ہو گیا. سلطان صاحب نے خود فرما دیا ہم نے کیا کرنا. اور یہ جو بات ہو رہی علماء اور علم کے مخالف ہونے کی، تو یہ وہ جاہل طالب ہوتے ہیں کاذب مرشد کے، جاہل طالب ہوتے ہیں، جاہل مرید ہوتے ہیں کاذب پیر کے، جھوٹے پیر کے، کہ وہ علماء اور شریعت اور علم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے، علم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے باغی ہوتے ہیں کہ وہ شریعت کا ایک حکم سننے کو تیار نہیں. یہ ایسی ہزاروں مثالیں میرے پاس ہیں پر میں باتیں طویل نہیں کروں گا. آپ سب لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ آج کل ماشاءاللہ خاص طور ہمارے پاکستان میں کیا حالات ہیں. جاہل پیرانے الزام کے کاملین بھی موجود ہیں الحمدللہ، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ کم ہے اور جاہلین زیادہ ہیں. وہ جاہل پیر ان کے مریدوں کا یہی حال ہے کہ پیر صاحب اپنا اپنا رنگ چڑھائی جا رہے ہیں، اپنی اپنی مرضیاں کرائی جا رہے ہیں. مرید نماز پڑھے یا نہ پڑھے پیر صاحب کو کوئی غرض نہیں. پیر صاحب کو چندہ ٹائم پہ پہنچنا چاہیے، دیکھ کے اندر چندہ ٹائم پہ پہنچ جائے تو پیر صاحب آپ کو جنت کی سند دے دیں گے، حالانکہ پیر صاحب نے اپنے پلے کوئی نہیں ہے. جی آگے چلیں. اور اس کے آگے سلطان صاحب نے 6واں حربہ شیطانی سکوت کے نام پہ بیان فرمایا. یہ ہے کہ وہ طالب سے کہتا ہے کہ تیرا مرتبہ مرشد کے مرتبے سے بلند تر ہے، اور اپنے مرتبے پر نظر کر جس پر شیاطین اسے دیگر شیاطین کا تماشا دکھاتے ہیں، اور طالب اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے اور شیطان اسے مرشد سے دور اور مردود کر دیتا ہے. یہ بھی شیطانی حربہ موجود ہے ایک، کہ شیطان طالب کے پاس خواب مراقبے کسی بھی حال میں باقاعدہ جنات اس کے آگے ظاہر ہو جاتے ہیں. کئی لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے. وہ جو گوہر شاہی معلوم تھا اس نے دعوی مہدیت کر دیا تھا، اس کا بھی یہی حال ہے کم وقت کا، کہ یہ لوگ شیطانی تماشے دیکھ کے دعوے کرتے تھے. اور کوئی طالب مرید ایسا ہوتا وہ چلے میں بیٹھا ہے یا بغیر ویسے ذکر اذکار میں بیٹھا ہے مراقبے خواب کے اندر، شیطان اسے آ کہتا ہے کہ اب تو پیر سے بھی بڑے مرتبے پہ آ گیا. کیونکہ شیطان کو پتا اول تو پیر کامل نہیں ہو، عام طور پہ ایسے لوگوں کے ہوتے جیسے پچھلی وجہ میں نے بیان کیا 2 منٹ پہلے. لیکن اگر پیر کامل ہو تب بھی شیطان معافی نہیں دیتا، پیچھے آتا اور آ کے مرید کو یہ ظاہر کرواتا کہ تیرا مرتبہ تیرے پیر سے بھی آگے نکل گیا، تو پیر سے بے نیاز ہو گیا. اس کو پتا ہوتا نا اس کا پیر کامل ہے، وہ اس کو منہ سے بھی سمجھائے گا، روحانی طور پہ بھی اس کی امداد کرے گا، رہنمائی کرے گا، اس کو میرے رگڑے میں نہیں آنے دے گا. اب وہ مرید کیا کرتا ہے؟ شیطان کا یہ تماشا خاموشی سے دیکھتا ہے. یہ یہاں سکوت ہے کہ اب وہ شیطان کا جنات کا تماشا دیکھ رہا ہے. شیطان اس کو دکھاتا بھی تیرا مرتبہ مرشد سے اوپر ہے. پھر وہ شیطان اسے دوسرے شیطانی جنات جیسے سلطان صاحب نے فرمایا ان کا تماشا، وہ تماشا کیا دکھاتے ہیں کہ وہ جنات آتے ہیں اس کے پاس خواب میں یا کھلی آنکھ سے، اس کو دکھاتے ہیں ایک سامنے فلم چلا کے کہ وہ زمین سے آسمان پہ چلا گیا. اس نے دیکھا، اس کا یہ میں مثال دے رہا ہوں ایسا ہوتا ہے
کہ اس کا پیر اس کے مرشد کے بھی کندھے پہ آ گیا، اب وہ اس کے اب وہ پیر کا بھی پیر بن گیا، پیرانے پیر بن گیا نعوذ باللہ. تو اب وہ اس کو چابیاں بھی دیتے ہیں کچھ دکھاوے کے لیے کہ بھی دیکھ تیرے پاس زمین آسمان کے خزانوں کی چابیاں آ گئی، اب تیرے سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، تو جا کے زمین پہ دعوی امام مہدیت کر دے. کئی لوگ تو جھوٹے ہیں نا، یہودیوں کی سازش کے ساتھ کرتے ہیں، کئی لوگ ان چیزوں کے رگڑے سے نکل کے بھی کرتے ہیں دعوی مہدیت. ایسے ایسے قذاب اور لعین بھی ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، خاص دیکھا ہم نے. تو اس طرح سے انسان تماشا جنات کا دیکھے، اس پہ لاحول نہ پڑے، یعنی اس کی تحقیق کی کوشش نہ کرے. وہ تحقیق کی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ کام جو اس کے مطلب کا ہو رہا ہے. ہاں اب جنات اسے چپیڑے مارے تو وہ لاحول پڑے گا کہ بھی شیطان ہے تو بھاگ جائے، لیکن جب شیطان اسے دکھائی اس کی مرضی کا منظر رہا ہے کہ بھی بڑے بڑے پاک بزرگوں کے روپ میں شیطانی جنات آتے ہیں اور آگے سے کہتے ہیں تیرا مرتبہ تیرے مرشد سے اوپر ہے، اب تو نے جو ہے وہ کچھ نہیں کرنا، اس میں اللہ کے ذکر کی بھی تو ضرورت نہیں، کوئی چیز کی ضرورت نہیں، اور تو آرام سے بیٹھ اور وہ تماشا دیکھتا رہتا ہے، اس تحقیق میں نہیں پڑتا کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ، اور اس حربے میں آ کے دعویٰ کر دیتا ہے کہ اور سمجھتا ہے کہ میں بے نیاز ہو گیا، پیر سے بھی چھوڑ دیتا ہے، کامل پیر کا پلہ بھی چھوڑ دیتا ہے اور اپنا بیڑا غرق کروا دیتا ہے. تو اس کے اوپر اس کی خاموشی، اور اپنے آپ کو جب شان مل رہی ہو تب سکوت رکھنا، اور جب اپنے آپ کو ضرر مل رہا ہو یا کسی اور کو شان مل رہی ہو تو حق اور باطل کی تحقیق کرنا. یہ نفسانی فطرت کا حصہ ہے، آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا کہ جب انسان کسی اور کو دیکھتا ہے عزت مل رہی تو تحقیق کرتا ہے صحیح مل رہی کہ نہیں مل رہی، وہ حق ہے، حقدار ہے کہ نہیں ہے، وہ اصل میں اس چیز کا اہل ہے کہ نہیں ہے. نہیں ہوتا تو اس پہ اعتراض کر دیتے ہیں، کئی لوگ بلا وجہ بھی کر دیتے ہیں. اور جب اپنے آپ کو کوئی عزت مل رہی ہے تو انسان یہ تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ مجھے یہ عزت کا میں اہل بھی ہوں کہ نہیں، بس مل رہی ہوتی ہے تو اس عزت کے مزے لوٹتا ہے. اسی طرح جب طالب روحانی طور پہ یا باطنی طور پہ شیطانوں کے ہاتھوں اس طرح ہتھ کنڈا شیطانوں کا اس کے سامنے آتا ہے، شیطانوں کا ہتھیار وہ اس طرح سے بنتا ہے، شیطان اس پہ اپنا یہ والا حربہ استعمال کرتے ہیں، وہ یہاں خاموشی اختیار کرتا ہے، یہ سکوت اس کے لیے لعنت بن جاتا ہے. آگے اسی وجہ کے بارے میں، چھٹی وجہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ شیطان اس کو تماشا دوسرے جنات کا دکھاتا ہے اور طالب اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے، اور شیطان اسے مرشد سے دور اور مردود کر دیتا ہے. اور ہاں وہ اپنے مرشد سے دور ہو کے جو ہادی ہے اس کی زندگی میں، اس کا پیشوا، وہ اسے رہنمائی لینی چھوڑ دیتا ہے. اب وہ مرید شیطان بن جاتا ہے اور تلمیذ الشیطان ہو کے شیطان کا شاگرد، اب وہ اسی رمز پہ چلتا ہے. پھر ایسے لوگ جنات کے رگڑے میں رہ کے، شیطانی جنات کے، ابلیس بھی تو جن ابلیس کے رگڑے میں رہ کے وہ شعبدے بازیاں دکھاتے ہیں، ٹشن دکھاتے ہیں کہ چرس پی رہے ہیں، کسی بندے کو انہوں نے مجنون سا بنا دیا، دیکھنے والا کہہ رہا ہے واہ جی بڑا کرامت ہو گئی پیر صاحب کی. سب سے بڑی کرامت سلطان صاحب نے فضل اللقاء میں فرمایا کہ اگر تو کہ بڑا طویل وہ بیان ہے، میں مختصر کر دیتا ہوں کہ کسی انسان کے لیے مجلس محمدی میں پہنچنا مشکل ہے اور اس دنیا میں مرشد کی اطاعت آسان ہے. پھر وہ فرمایا کہ مجلس محمدی میں پہنچنا آسان ہے، اللہ کی لقاء اور دیدار مشکل ہے. پھر فرمایا اللہ کا دیدار آسان ہے پر باعمل مسلمان بننا، اپنے پہ شریعت کو مکمل لاگو کرنا مشکل ہے، شریعت پہ عمل اتنا مشکل ہے. تو اب کوئی شخص ایسے شیطانی حربے میں آ کے سکوت اختیار کرتا ہے اور مرشد سے بدظن ہو کے مردود ہو جاتا ہے، شیطان کا شاگرد بن کے اس کی طرف لگ جاتا ہے، اور شریعت کے اعمال کو چھوڑ کے یوں چرسے بنگے اور مریدوں کو عجیب و غریب قسم کے مجنونی کیفیات دے کے وہ یہ کروا دے کہ یہ کرامت ہوئی تو یہ استدراج ہوتا ہے. اور یہ مردود کی علامت ہے، محبوب کی نہیں. محبوبوں کی علامت استقامت ہے، جیسے امام حسین نے استقامت دکھائی. کرامت دیکھ کے کبھی کسی پیر کو پیر نہ مانے. ہمارے مرشد سلطان صاحب نے فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت کو کرامت پہ فوقیت حاصل ہے. کرامات کے ہم قائل ہیں، ہم نے پچھلی ویڈیو میں جوابات بھی دیے ہیں معترضین کے، لیکن یہ ہے کہ کرامت ہی سب کچھ نہیں ہے، کرامت تو ایک جز ہے. صوفیاء فرماتے ہیں کہ کرامت کی ایک ولی کی نظر میں، عام بندے کی نظر میں تو بڑا وہ کہتا ہے جی کرامت ہے، ولی جس سے کرامت سرزد ہوئی ہے اس کی نظر میں کرامت کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ جیسے کوئی سوار کسی گاڑی پر جا رہا ہوتا ہے، پیچھے سے گاڑی سے دھول اڑتی ہے، وہ گزر جاتا ہے، بس جو دھول ہے وہ کرامت ہے اور جانے والا ولی ہے. مثال کے اندر یعنی کہ ولی کے پیچھے، مسافر کے پیچھے جو دھول اڑتی ہے اس کا کتنا کو اسے خیال ہوتا ہے، کتنا کو وہ اس دھول کے اندر انٹرسٹڈ ہوتا ہے، پرواہ نہیں ہوتی اسے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہوتا. اسی طرح ولی کو اپنی کرامت سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہوتا.
اور اگر اسے پوچھا بھی جائے تو وہ اس کرامت کو عاجزانہ طور پہ اللہ کی طرف، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس کو منسوخ کر دیتا ہے۔ آگے ہفتم شیطانی حربہ، ساتواں، شیطان اس بندے کو، جنات اس بندے کو، شیطانی یہ کہتے ہیں دعوی خدا بن کے، اس کے آگے خدا بن کے آتے ہیں انسان کے آگے، اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ انت انا وانا انت، کہ میں تو اور تو میں، تو اس مرتبے پر ہے، اور اس لیے ظاہری عبودیت اور اس میں اللہ ذات کے تصور کی تجھے ضرورت نہیں ہے، اس میں اللہ ذات، اب شیطان، ہاں دیکھیں نا، شیطان اس جگہ کے اوپر انسان کے آگے دعویٰ کرتا ہے کہ میں تیرا خدا ہوں، اب تو میں اور میں تو ہوں، تو اس مقام پہ ہے میرے قریب کہ میں تو ہو گیا اور تو میں ہو گیا، اب ہم دونوں ایک ہیں، اب تو فنا فی اللہ ہو گیا، اور اب تجھے اس میں اللہ ذات کے تصور کی ضرورت نہیں، کیوں کہ اس میں اللہ محض نام ہے اور تو میرا دیدار کر رہا ہے۔ اللہ نے انک لا تخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں سے، اپنی باتوں سے، اپنے قول سے نہیں مکرتا۔ جب اللہ نے قرآن میں ایک معیار شریعت محمدی احکام شریعت کی شکل میں دے دیا، بس وہ معیار حجت تمام ہے، اب آگے کوئی ایسا حکم کسی صورت میں کسی طریقے سے نہیں ہوگا۔ نبوت تو مکمل ہو گئی، ختم نبوت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو گئی، کسی ولی کسی چیز کی، کسی ولی کے خواب مراقبے، کسی ناقص کے خواب مراقبے، دیدار، مشاہدے، مکاشفے، کسی چیز کو حجت بنا کے احکام الہی کو بدلا نہیں جا سکتا۔ جب قرآن میں آگے کے اوپر وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، قرآن اللہ کے نام سے شروع ہے۔ اب وہ شیطان کو پتہ ہے کہ اس میں اللہ چونکہ ایک کسوٹی بھی ہے جو شیطانیت اور رحمانیت کو پرکھ لیتی ہے، اور اس میں اللہ رحمان کا راہ ہے، تو وہ اس کو چھڑوا دیتا ہے تاکہ اس میں اللہ کو چھوڑے اور پھر یہ پوری طرح سے میرے رگڑے میں آ جائے۔ اب اس مقام پہ طالب خاموش رہتا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کی، وہ اس بات کی تحقیق نہیں کرتا۔ سلطان صاحب نے طریقے تحقیق باقاعدہ فرمایا ہے کسی بھی مشاہدے مکاشفے کے بارے میں، وہ طریقے تحقیق استعمال نہیں کرتا، بلکہ دیکھتا ہے مینوں شان ملن رہی تھی وہ چپ رہتا ہے، اس کا یہ سکوت جو ہے شیطانی حربے کے اندر اس کو لے جاتا ہے۔ آگے انہوں نے فرمایا کہ پس اگر طالب صدیق ہو اور مرشد کامل کا دست بیت ہو تو وہ یقیناً جان لیتا ہے کہ یہ حربے ملون و زندیق شیطان کے ہیں، پس وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرتا ہے اور شیطان کو قتل کر کے خود کو اس سے دور کرتا ہے۔ اس راہ میں صاحب توفیق مرشد کامل کو ساتھ ہونا چاہیے، جو ہمیشہ طالب کا رفیق بن کر اس کے ہمراہ رہے اور ہر ظاہری و باطنی حالت میں اس کے قال، افعال اور اعمال کی حفاظت فرمائے اور اپنے سارے امور خدا کے سپرد کر کے خود کو درمیان سے نکال دے۔ مرشد کامل اس کو وہم سے موہوم کر کے الہام کے ذریعے اللہ کی طرف سے، مرشد کے فیض سے، مرشد کی آواز اللہ اس کو الہام کر دے گا، اشارہ مل جائے گا، ذہن کے اندر دلیل صریح پیدا ہو جائے گی، آگاہی آ جائے گی کسی بھی مکاشفے مشاہدے کے بارے میں کہ آیا یہ خدا کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ اور سروری قادری طالب کا یہ اعزاز ہے کہ اسے جو مرضی دیدار ہو جائے، سلطان صاحب فرمایا کہ وہ طریقے تحقیق کے بغیر کسی دیدار پہ یقین نہیں جاتا، وہ جس کا بھی دیدار کرتا ہے وہ 3 بار لاہور پڑھتا ہے، درود ابراہیمی پڑھتا ہے، 3 بار کلمہ پڑھتا ہے، اس میں اللہ ذات اس دیدار پہ بھی لکھ دیتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ یہ شیطان ہے کہ نہیں، اور اتنی چیزوں کے بعد شیطان بڑی دور بھاگ جاتا ہے اگر شیطان ہو تو۔ آگے انہوں نے فرمایا کہ وہ طالب سکوت والا، جو یہ سکوت کے حربے، ان سے بچ کے پھر اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اور ایک بیت فرمایا کہ کارے جہاں چنان کہ تو خواہی اگر شود، ایمان یاوری بخدائے جہاں کے ہست، اس دنیا کے کام اگر ویسے ہونے لگے جیسے تو چاہتا ہے تو تجھے یہ یقین نہیں ہوگا کہ اس جہان میں اللہ بھی ہے۔ فرمانے ایک تعالیٰ ہے کہ یفعل اللہ ما یشاء، کہ اللہ جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے، اور یحکم ما یرید، وہ اللہ جو چاہتا ہے اس کا حکم فرما دیتا ہے۔ سکوت کے بارے میں بیان، وما علینا الا البلاغ المبین۔